بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چل ما یسمى الاول لازمہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ آشیا نمبر 7 دیکھ یہاں سے لے کر نا لا شکا سے جی فینبغی تک کہاں تک او صفحہ نمبر 39 تھے ارے فینبغی تک دیکھ رہے ہو او اگلے صفحے تھے یہ جو ایک صفحہ پورا رتے رنگ والا یہ تمہید ہے اسناد کے احوال کے بیان کی یہ کیا ہے کہاں تک او اگلے صفحے تھے جسے ایک تمہید ہے بات سمجھیے اب وہ سمجھے پھر وہاں سے مسئلے شروع ہو جائیں گے علامہ فرماتے ہیں کون علامہ او تلخیص الملامہ قزوینی علامہ قزوینی رحمہ اللہ خطیب قزوینی تلخیص المفتاح کے مصنف علامہ قزوینی فرماتے ہیں کہ نہیں شک اس بات میں کہ نہ پیچھے مخبر کا مقصود قصد بمانا ایسا دھیان رکھنا کہ مخبر کا مقصود اپنی خبر کے ساتھ اپنی بے خبری ہی بیس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مخبر کا بسم اللہ الرحمن کیا ہوتا ہے اپنی خبر کے ساتھ اس کا مقصود مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے جی مخبر کا مقصود اپنی خبر کے ساتھ کیا کہ جی اس میں کوئی شک نہیں بس یہ جو فائدہ ہے یہ دو قسم ہے یا فائدہ پہنچانا ہے حکم کا یا فائدہ پہنچانا ہے اس بات کا کہ مخبر بھی اس حکم کا عالم ہے کیا کہ جی یا فائدہ پہنچانا ہے حکم کا یا فائدہ پہنچانا ہے اس بات کا کہ مخبر بھی عالم ہے کہ مجھے بھی اس کا پتہ ہے جی تو پہلے فائدے کا نام ہے پہلے کا نام ہے فائدۃ الخبر پہلے کا نام ہے جو مخاطب کو حکم کا فائدہ دیا ہے نا اس کا معنی کیا ہے اور یہ جو درمیان میں یہ بتایا کہ مجھے بھی پتہ ہے اس کا معنی ہے لازم فائدۃ الخبر اس کا نام ہے کیا کہ جی پہلے کا نام ہے فائدۃ الخبر اور دوسرے کا نام ہے لازم فائدۃ آگے سمجھے پھر آگے کا مسئلہ ہے کہ وقد ينظر المخاطب العالم بہما منزلۃ الجاہل لعدم جریہ علی موجب العلم سمجھے جی تو وہ آگے آئے گا جی دوسرا مسئلہ پھر فینبغی سے مسائل شروع دیے ایشا بس آگے پڑھو اے من یکون بصدق الاخبار والاعلام بس سوال ہے کہ مخبر کا مقصود بند ہو گیا اپنی خبر سے مخاطب کو فائدہ دینا حکم کا یا مخاطب کو یہ فائدہ دینا کہ مجھے بھی اس حکم کا پتہ ہے اس میں کیا ہو گیا حالانکہ خبر سے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں خبر سے فائدے ہوتے ہیں مثلا تحزن کا اظہار تحسر کا اظہار وغیرہ یہ بھی تو ہوتے ہیں جی تو یہ کہنا کہ خبر جو ہے مخبر کا مقصود
کوئی شک نہیں کہ مخبر کا مقصود اپنی خبر سے صرف یہی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ہاں شاباش جی سوال ہے کہ مخبر کا مقصود اپنی خبر سے وہ بند ہو گیا ان دو فائدوں میں، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی مقصد ہوتے ہیں۔ بھی فائدے ہیں جیسے تخصص اس کا علامہ نے جواب دیا ہے، مخبر کا معنی کیا ہے کہ یہاں مخبر سے مراد مطلقاً نہیں ہے جو خبر بولنے والا ہے، یہ نہیں مراد ہے، بلکہ من یکون بسادہ دل اخبار والاعلام، کہ وہ مخبر جس کا مقصد ہے مخاطب کو خبر دینی یا اپنا آپ جنوانا، یا عطف تفسیری بنائے تو پھر ایک ہی چیز ہے کہ جس کا مقصد ہے نا مخاطب کو فائدہ پہنچانا خبر کے ذریعے، کو فائدہ پہنچانا، اس مخبر کا اپنی خبر سے فائدہ جو ہے وہ دو میں بند ہے جی، یا اس کو کیا کرنا حکم کا فائدہ دینا ہے، یا حکم کے لازم کا فائدہ دینا ہے، یا حکم کا فائدہ دینا ہے یا حکم کے لازم کا فائدہ، اے مطلب ہے کیا کہ جی اس کا جواب ہے کہ یا یہ اے من یکون اسے جواب ہی مطلب مخبر کی بات نہیں ہونی، بلکہ وہ مخبر جو یہ ارادہ کرتا ہے کہ مخاطب کو خبر کا فائدہ دے، یعنی حکم کا فائدہ دے یا حکم کے لازم کا فائدہ اے مطلب یہ مراد ہے، سمجھے ہی؟ اور خود من یکون یعنی وہ شخص جو ہو قصد کرنے والا کس کا، نہ کہ وہ شخص جو لانے والا ہے جملہ خبریہ کو مطلق مطلقاً، یہ مراد نہیں ہے بلکہ خاص مخبر کون، وَإِلَّا وَإِلَّا فَالْجُمْلَةُ پھر منع کر دیا كَثِيرًا مَأْثُورَةٌ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى غَيْرِ فَائِدَةِ الْحُكْمِ أَوْ لَازِمِهِ، وگرنہ جملہ خبریہ بہت دفعہ لایا جاتا ہے اور غرضوں کے لیے بھی، لیکن اللہ على سبيل المجاز، مجاز کے طور پر اور غرضوں کے لیے بھی لایا جاتا ہے، جس میں فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر نہیں ہوتا، کچھ اور چیز ہوتی ہے جی، کیا کہ جی وگرنہ جملہ یہ اللہ سے بھی اگر یہ معنی نہ کریں کہ مخبر کا خاص معنی ہے تو خرابی لازم آتی ہے، وگرنہ جملہ بہت دفعہ دوسری غرضوں کے لیے بھی لایا جاتا ہے جو ان دو فائدوں کا غیر ہے، مثل مثل تحزن و تحسن، جیسا کہ تحزن اور کیا، جیسا کہ تحسن اور تحسن، جب کہ مخاطب کو اس حکم کا پتہ ہے اور مخاطب کو یہ بھی پتہ ہے کہ مخبر کو بھی حکم کا پتہ ہے، تو جب دونوں باتیں پہلے پتہ ہوں تو اب اور غرض ہوتی کیا، تحزن اور تحسر فی قولہ قوله تعالی حکایۃ عن امرأۃ عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انی وضعتها انثی وما شبہ، کہ جیسے کہ حضرت عمران کی بیوی جی یعنی حضرت مریم کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے مختص کروں گا، یاد آیا کہ کوئی نہیں، تو بیٹی پیدا ہوئی، کیا ہوئی، تو اب اللہ کو پتہ ہے کہ کون پیدا ہوا ہے، پیدا اللہ نے کی ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مریم کی ماں کو پتہ ہے کہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، ساری بات پتہ ہے۔ اب مریم نے وہ عمران کی بیوی نے یعنی حضرت مریم کی والدہ نے بطور تحزن اور تحسر یہ عرض کیا تھا، رب انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میں نے تو لڑکی جنی ہے، میں نے تو، اب نہ یہ مخاطب کون ہے اللہ تعالیٰ، نہ فائدۃ الخبر ہے، اس لیے کہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے تو خود پیدا کی ہے، اور نہ ہی لازم کہ بھی اللہ کو یہ بتانا ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کیونکہ بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کو پتہ ہے ماں کو جی، اور سمجھ آ گئی کیا کہ جی جیسے اس کی مثال ہے جناب عمران کی بیوی کا یہ قول کہ اے میرے رب جنہیں بچی جنی ہے، حالانکہ اس کا اللہ کو بھی پتہ ہے، اور یہ بھی اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جناب مریم کی والدہ کو بھی اس کا پتہ ہے کہ مجھے بچی جنی ہے جی، تو یہاں نہ فائدۃ الخبر ہے بلکہ تحزن، اور بھی جو میں نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا تو منت کیسے پوری ہوگی، اور بات سمجھی ہے، سارا واقعہ پڑھا قرآن میں، دیکھو وَإِلَّا وَإِلَّا یعنی اگر نہ ہو مراد مخبر سے جو مصنف کے قول میں ہے لا شکا،
अन्ना कसदल, اس میں جو مخبر ہے اگر اس سے مراد وہ نہ ہو جو بسادہ دل، بلکہ وہ ہو جو متکلم بل، مطلقاً جملہ بولنے والا ہو، خبریہ، جیسا کہ کلام سے ظاہر یہی ہے نا کہ مخبر خبر جملہ خبریہ بولنے والا، تو پھر حصر مذکور مستقیم نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ حصر ٹوٹ جائے گا ما ذکرنا من الآیتین کی مثل کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ مثل التحزن، یہ یعنی جیسے اظہار کمزوری، کیا بھئی بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو مرد کام کر سکتے ہیں، عورتیں تو کمزور ہوتے ہیں، یہ تو کر نہیں سکتے، یہ ہے جی یہ کہ اظہار ذوف، کہ جیسا کہ دوسری جگہ نا یہ تو ہوگا نا تحزن اور تحسن، اور جیسے اظہار ذوف کمزوری کا اظہار کرنا، کیا کرنا؟ ایک اور مثال ہے او اشباہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں جو حضرت زکریا علیہ السلام سے عہد کی ہے کہ انہوں نے عرض کی رب انی وہن العظم، کہ یا اللہ میری تو ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ اب یہاں بھی مقصد یہ تو نہیں کہ اللہ کو علم فائدہ دینا ہے یا لازم فائدہ الخبر ہے، دونوں باتیں اللہ کو پتہ ہے، تو یہاں کیا ہے؟ اظہار ہے کس کا؟ ذوف کا، اپنی کمزوری کا اظہار ہے جی، سمجھ گئے ہو جی؟ اے شاباش سے تے او فی قولی تعالی، فی کیونکہ لفظ مستعمل اپنے معنی میں ہے لیکن لا بالحکم بلا اولا، یہ جو رب انی ہے نا یہ دونوں معنوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ مخاطب کون ہے؟ وہ عالم ہے بکل منہما، کہ اللہ کو پتہ بھی ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ مریم کی والدہ کو بھی پتہ ہے جی، دونوں باتیں اللہ کو پتہ ہیں جی، بلکہ یہ کس لیے ہے؟ کہ جو امید تھی وہ پوری نہیں ہوئی، جو اے مطلب ہو بلاؤ بھی۔ اچھا جی یہ کہ کر لینا پھر منع کر دیں اکٹھا، بے خبر ہی بے قصدہ نہیں گا، ان قصد المتکلم ہے، بے قصد کہہ سکتے ہو، ادا بکائی بھی ٹھیک ہے، یہ بے خبر ہی جن اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ قصد کے ساتھ، کہ نہیں شک کہ مخبر کا قصد کس کے ساتھ؟ اپنی خبر کے ساتھ، کیا؟ افادت یہ جو پیچھے ہے نا لا شکا ان قصد المخبر، وہ قصد المخبر اس کا اسم ہے، اور افادت الخبر افادت المخاطب یہ خبر ہے۔ آگے یہ ام الحکمہ جو ہے نا یہ جو پیچھے ہے نا کون؟ لا کی اور افادت المخاطب ہے، کیا؟ افادت المخاطب ہے، مخاطب کو فائدہ پہنچانا، اس کا پہلا یہ مفعول ہے لیکن شرح جب مفعول ثانی ہے، کیا ہے؟ اور دیکھو نا مفعول افادہ، یعنی یہ دوسرا مفعول ہے، پہلا مفعول ہے کون؟ اونی افادت المخاطب ہے، تو افادہ فائدہ پہنچانا کس نے؟ مخبر نے۔ اب فاعل جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی فائدہ پہنچانا مخبر کا مخاطب کو یا حکم کا یا کون ہو کا، یا اور سمجھ گئی ہیں کہ افادہ کا فاعل کون ہے؟ متکلم، مخبر، مخاطب پہلا مفعول ہے، اما الحکمہ دوسرا مفعول ہے، او یا ہونا اس کا، یعنی ہونا مخبر کا عالم بھی یعنی بالحکم، سمجھ گئے؟ اے مطلب سمجھ آ گئی کہ متن کیا بنا کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مخبر کا مقصود جب کہ وہ خبر دینے کا ارادہ کر رہا ہو یکون بصدد الاخبار، اس وقت اس کا مقصود اپنی خبر سے متکلم کا مقصود فائدہ پہنچانا، متکلم کا مخاطب کو حکم کا، کس کا؟ یا حکم کا فائدہ پہنچانا ہے یا فائدہ پہنچانا ہے کہ مخبر عالم بالحکم ہے، مخبر حکم کو جانتا ہے جی، کیا جی مطلب کیا بنا متن کا؟ اس میں کوئی شک نہیں
کہ مخبر کا مقصود اپنی خبر سے جب کہ وہ خبر دینا چاہتا ہے دینے کا ارادہ کرے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے یا حکم کا یا اس بات کا کہ مخبر بھی عالم بالحکم ہے کہ مجھے اس حکم کا پتہ ہے، یہ بات بتانی تھی جی، یہ اے شاباش سے ان منع کرتے پھر اگے چلیے جی۔ نہیں شک اس بات میں کہ مقصود مخبر کا، کس کا؟ مخبر کا، بسم اللہ، یعنی وہ شخص جو ہو اخبار اور اعلام کے در پہ، یہ مخبر ہے، اس کا جو مقصود ہے وہ اپنی خبر سے الاخری ہی ہے، سمجھ گئے ہو؟ وگرنہ یعنی اگر مطلق مخبر مراد لے جو جملہ خبریہ بولنے والا ہے تو وگرنہ پس جملہ خبریہ بہت دفعہ لایا جاتا ہے دوسرے اغراض کے لیے، فائدۃ الحکم یا لازم فائدۃ الحکم کے غیر کے لیے بھی، جو دوسرے اغراض ہیں جو ان کا غیر ہے، جیسے تحزن اور تحسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں حکایت کرتے ہوئے عمران کی بیوی سے رب انی وضعتها انثی، اور وہ جو مشابہ ہے اس کے، تو اس کی دوسری مثال تھی کیا؟ اظہار ضعف، اظہار جو جناب زکریا علیہ السلام کا جملہ ہے جی۔ اچھا جی، نہیں شک کہ مقصود مخبر کا اپنی خبر کے ساتھ متعلق ہے قصد کے، او قصد مقصود کے، بھئی اپنی خبر کے ساتھ کیا فائدہ پہنچانا مخبر کا مخاطب کو، یہ ترکیب میں انا کی خبر ہے، بھئی فائدہ پہنچانا مخاطب کو، یا حکم کا اندنا کی تو لکھے نہیں بریکٹ کی لکھے اندنا فائدہ تو خبر ہے نا یار، عجیب بندے ہو جی، کل بھی وہ تمیز بھی پہ آیا پھر بھی سمجھ آئے جی، حقیقی انکا نہ ہو، وہ علیحدہ بات ہے کہ جو فائدہ پہنچانا ہے وہ اس کا موضوع حقیقی ہے یا اس کا ظاہر ہے کہ مجازات بھی تو استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں، بلاؤ بے، تو یا حکم مفعول ہے الافادہ کا، تو یہ دوسرا مفعول ہے، پہلا کون ہے؟ مخاطب، اور فاعل محذوف ہے یعنی مخبر، یا ہونا اس کا اندہ کی نہ ہے، یا ہونا اس کا یعنی ہونا مخبر کا، جاننے والا اس کو یعنی حکم کو جی، نہیں شک اس بات میں کہ مخبر کا مقصود یعنی مخبر جب مخبر ہے، مخبر تو اس کا جو خبر ہے نا اس سے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے یا حکم کا یا اپنے عالم بالحکم ہونے کا۔ پہلے کا معنی ہے، پہلے کو کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں، اور بلاؤ گے جی، یعنی وہ جو ہو اخبار اور اعلان کے طرف ہے، وگرنہ پر جملہ خبریہ بہت دفعہ لایا جاتا ہے دوسری غرضوں کی وجہ سے، جو غرضیں غیر ہیں حکم کے فائدہ دینے کا یا لازم فائدہ تو حکم کا، جیسے تحزن اور تحسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں حکایت کرتے ہوئے جناب عمران کی بیوی سے رب انی وضعتها انثی، اور وہ جو مشابہ ہے اس کی، فائدہ اپنی خبر سے متعلق ہے قصد کے ساتھ، فائدہ دینا مخاطب کو، فائدہ دینا مخبر کا مخاطب کو، یہ خبر ہے اللہ کی، یا حکم کا یہ مفعول ہے افادہ کا، یا ہونا اس کا یعنی ہونا مخبر کا، عالم بھی یعنی عالم بالحکم، اے شاباش بل والمراد بالحکم ہا ہونا حکم نسبت اولا حکم، بس یہاں جو ہے نا فائدہ دینا متکلم مخبر کا مخاطب کو حکم کا، کس کا؟ حکم کا، تو حکم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایقاع اور انتزاع، ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وقوع نسبت، یا یہ نسبت واقع ہے یا نسبت واقع نہیں ہے، سمجھی؟ تو یہاں حکم سے مراد وقوع نسبت تے لا وقوع نسبت ہے، ایقاع نسبت انتزاع نسبت نہیں ہے، کیا کہہ جی؟
علامہ فرماتے ہیں یہاں حکم سے مراد وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے، ٹکائے نسبت یا انتزاع نسبت نہیں۔ او ہا ہونا اے عند عند اہل العربیت، اہل عربیہ کے نزدیک حکم بمانا حکم بمانا وقوع نسبت یا لا وقوع، نسبت کا واقعہ ہونا یا نسبت کا واقعہ نہ ہونا۔ سنیں جی اعتراض کیا ہے اس سے اہل معقول کے نزدیک جو حکم کا معنی ہے وہ کیا ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں حکم کی کس کے ساتھ، تو چونکہ یہ تو اہل عربیہ کی قوانین بیان ہو رہے ہیں اس لیے ان کے نزدیک کیا مراد ہوتا ہے، اے شاباش سے اوکے دے گیا وہ بھلا۔ چلو جی، اور مراد حکم سے یہاں یعنی اہل عربیہ کے نزدیک وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت ہے۔ ہاں جی شاباش جی، نسبت ہے یا لا وقوع نسبت ہے، اور حکماء کے نزدیک دوسرا معنی ہوتا ہے جی آگے جی وَقَوْنُهُ مقصودا للمخبر بقدره لا يستلزم تحققه في الواقع۔ صبر، سوال ہے اس کا جواب کیا ہے، جواب سوال یہ ہے کہ متکلم مخبر کا مقصود اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہے کس کا، حکم یا یہ کہ مجھے بھی اس حکم کا پتہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بات تو سچی آتی ہے صرف سچی خبر پر، کس پر، صرف سچی خبر، جھوٹی پر تو سچی نہیں آتی جی، یہ کہ اس میں تو فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جھوٹ ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی، سوال ہے کہ مخبر کا مقصد اپنی خبر یعنی موجبہ ہے تو واقعی نفس الامر میں بھی اسی طرح ہے، سالبہ ہے تو نفس الامر میں بھی اسی طرح ہے جی، یہ تو سچی خبروں میں ہے، جھوٹی خبروں میں تو یہ فائدہ افادۃ المخاطب ہو ہی نہیں سکتا جی، اور سمجھے ہی اس کا علامہ نے جواب دیا ہے کہ وَقَوْنُهُ ہو کا مرجع کون ہے، بمانا وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت، مقصوداً للمخبر بخبرہ کہ ہونا حکم کا مقصود مخبر کا اپنی خبر کے ساتھ، کہ جب جواب یہ ہے کہ مخبر نے اپنی خبر کے ذریعے جو مخاطب کو حکم کا فائدہ دینا ہے یا حکم کے عالم ہونے کا فائدہ دینا ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خام خواہ وہ حکم نفس الامر میں واقعہ بھی ہو، کیونکہ جھوٹی بھی تو خبریں دینی ہوتی ہیں جی، جھوٹ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ میں اس جھوٹ کو جانتا ہوں جی یہ۔ ہاں جی کیا جی، مخبر نے دھیان کرا جی اوکھا جی ذرا، مخبر کا جو مقصد ہے اپنی خبر سے مخاطب کو حکم یا حکم کے عالم ہونے کے فائدہ دینے کا، اس کو یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ خواہ حکم جو ہے وہ واقعہ میں اس کا تحقق بھی ہو، یہ بات اس کو لازم نہیں، یعنی یہ بات مستلزم نہیں ہے اس بات کو کہ حکم جو ہے وہ نفس الامر میں واقع، اور دھیان کرو دونوں بے خود او وَقَوْنُهُ لا یستلزم، دھیان کری یعنی نہیں مستلزم کون، یہ کون، اور اس کا مقصود یہ ہونا، ذالک الکون تحقق ہو یعنی ثبوت اس کا، اس کا واقع میں اور ضمیر کس کی، تحقق ہو کی، وہ سمجھے ہی، اور لا یلزم تحقق ہو للحکم بمعنی نسبت۔ خلاصہ یہ ہے مخبر کا مقصود اپنی خبر کے ساتھ نسبت کے واقعہ ہونے کا فائدہ دینا ہے، بس کیا کہ جی مقصود مخبر کا اپنی خبر سے نسبت کے واقع یعنی اس کے اندر جو نسبت ہے نا اس کا فائدہ دینا ہے جی، ثبوت کا یا یعنی ہونا نسبت کا واقع نہیں مستلزم نسبت کے تحقق کو فی الواقع، اس کو مستلزم ہے وجہ اس لیے کہ لفظ کی دلالت، الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر کیا ہوتی ہے، لیکن جائز ہے تخلف اس کا، ہر لفظ کی دلالت اپنے معنی پر وضعی ہے لیکن تخلف جائز ہے، اور ولیست اور نہیں ہے یہ عقلیہ بھی، یہ دلالت عقلیہ تو نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس کا جو ہے نا مفہوم بھی پایا جائے
جو کہ تقاضا کرتی ہے دلیل کا مستلزم ہونا کس کو؟ استلزام، جیسا کہ اثر کی دلالت یہاں یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ دلالت بزیہ ہے. کیا ہے؟ مثلا دیکھیں زید قائم کسی نے بولا، کیا بولا؟ نفس الامر میں اگرچہ قائم نہیں ہے بولا، یہ جملہ دلالت کرتا ہے قیام کے ثبوت پر کس کے لیے؟ فی الواقع. اور دلالت اس کی اس پر کہ بھئی فی الواقع زید قائم ہے، اس لفظ کی بھئی بظاہر تو یہ ہے نا جو بول رہا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ سچ ہے، تو اب اس کی دلالت کہ یہ نفس الامر میں قیام ہے اس کو یہ مستلزم نہیں ہے. کیا جائز ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو، لیکن زید قائم اپنے معنی بزی پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں؟ تبھی تو اس کو جھوٹا کہا ہے کہ نسلیہ میں بیک کے ہوں تو کوئی نہیں کھلوتا تو لیکن پہلے یہ موضوع سمجھا ہے کہ نہیں؟ کیا کہ قیام کا ثبوت ہے کس کے لیے؟ تو یہ مقصد اصل کہ مخبر جب کو خبر دے رہا ہوتا ہے تو صرف یہ ہے کہ اس خبر کے اندر جو نسبت ہے اس کے وقوع کی تجھے خبر دے رہا ہوں یا اس کے وقوع کا مجھے پتہ ہے. یہ دو صورتیں ہیں. لہذا یہ ضروری نہیں کہ نفس الامر میں خبر اسی طرح ہو، یہ نسبت اسی طرح ہو جس طرح نسبت کلامی ہے، یہ ضروری، وگرنہ پھر جھوٹا جملہ کوئی بھی نہ ہوگا. جی سمجھ گئے؟ کہ دیکھیں اور ہونا اس کا اب توتیتاً لقولی وہذا مراد نہیں اگے آ رہے ہیں اور دوجی لائن ان دی تمہید ہے. اور ہونا اس کا کس کا؟ حکم بے معنی وقوع یار کے حد ہوگی، یہ کتاب تھی کوئی جی حکم بمانا یا مقصودن، یہ مطلب اس کا ہونا مقصود مخبر کے لیے اپنی خبر کے ساتھ صرف یہ اس کا مقصود ہو، نہیں مستلزم یہ کون بھی اس کا اس طرح خبر سے اس کا مقصد یہ ہونا، نہیں مستلزم حکم کے تحقق کو فی الواقع. جائز کلام جھوٹی ہو جی کیا کہ جی کے لیے اپنی خبر سے نہیں مستلزم یہ کون حکم کے تحقق کو فی الواقع. وہذا بس شارح فرماتے ہیں یہ ہے مراد اس شخص کی جس نے یہ کہا ہے کہ خبر نہیں دلالت کرتی معنی کے ثبوت پر اور معنی کے انتفاع پر. کیا کہ جی ہیں یہ ہے مراد اس شخص کی جس نے یہ قول کیا ہے کہ خبر نہیں دلالت کرتی معنی کے ثبوت پر اور معنی کے انتفاع پر، یعنی تحقق المعنی فی الخارج تے انتفاع المعنی بین اسطور لکھی ہوتی نال یار تحقق المعنی یا انتفاع المعنی دونوں جوڑ دینا کٹھے. اس بھئی یہ مطلب ہے اس کا، یہ بھئی یہی مراد ہے کیا کہ یہ جو خبر ہے نا یہ مستلزم نہیں اس بات کو کہ نسبت کلامی خام خواہ نسبت خارجی کے مطابق ہو تو تب وہ خبر بنے گی، وگرنہ خبر ہی نہیں ہوگی، ورنہ پھر جو جھوٹی ہیں وہ خبر سے نکل جائیں گی. جی ہاں جی کیا کیا جی فرماتے ہیں یہ ہے مراد اس شخص کی جس نے یہ قول کیا ہے کہ خبر نہیں دلالت کرتی معنی کے ثبوت پر اور معنی کے انتفاع پر. او بے خدروں او مراد یعنی نہیں مراد اس قائل کی خبر کی دلالت کی مطلقاً نفی کس پر؟ حکم کے جیسا کہ قیام ہے اور حکم کے جیسا کہ کلام سے ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ مراد اس کی یہ ہے کہ کلام نہیں مستلزم کلام کس کو بھی یہ جو کلام ہے نا نہیں مستلزم حکم کے تحقق کو حکم کے ثبوت کو کتنے جائز ہے کہ خبر کیا ہو اے مطلب ہے سمجھے. چلو جی اور کدھر گیا اور یہی مراد ہے اس شخص کی جس نے کہا ہے بے شک خبر نہیں دلالت کرتی معنی کے ثبوت پر اور معنی کے انتفاع پر، لیکن بین سور کتنے ثبوت اور انتفاع کتنے خارج میں، کلام اس پر نہیں دلالت کرتی، وہ علیحدہ بات ہے. جی ہاں جی
اور یہی مراد ہے اس شخص کی جس نے کہا ہے کہ بے شک خبر نہیں دلالت کرتی معنی کے ثبوت پر اور معنی کے اتفاق پر وَإِلَّا وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى أَنَّ مَدْلُولَ قَوْلِنَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْقِيَامَ ثَابِتٌ لِزَيْدٍ وَعَدْمُ ثُبُوتِهِ لَهُ احْتِمَالٌ عَقْلِيٌّ لَا مَدْلُولٌ لَهُ فَلَا مَفْهُومُ فَلْيُفْهَمْ وَإِلَّا یعنی اگر اس من کالا کے قول کا یہ معنی نہ کریں کیا کہ اس سے مراد ہے کہ خبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر جو نسبت ہے خام خواہ وہ خارج میں بھی ہو تب وہ خبر بنیں گے، یہ ضروری کیونکہ اگر کہو نا کہ یہ ضروری ہے وَإِلَّا تو پھر نہیں مخفی کہ جو ہمارا قول ہے زید قائم، کون؟ اس کا جو مدلول وضعی ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ قیام کا ثبوت ہے کہ کوئی نہیں، اس کا جو وضعی معنی ہے اس جملے کا زید قائم ان کا کیا ہے زید کے لیے جی سنیں جی باقی رہ گیا کہ یہ جو جملہ زید قائم اس کے اندر جو عدم ثبوت کا احتمال ہے یہ احتمال وضعی نہیں ہے عقلی ہے جی، یہ کیا ہے یعنی عقل سمجھتی ہے کہ شاید اس نے جھوٹ بولا ہو، جو بولا ہے وہ تو ثبوت ہے، عقل کہتی ہے کہ شاید اس طرح نہ ہو بلکہ قیام کی سلب ہو، یا اگر بولا ہے زید لیس بقائم تو اس کا مدلول وضعی کیا ہے قیام کی سلب ہے کس سے، اور عقل یہ سمجھتی ہے کہ شاید جو ہے نا وہ قیام کا ثبوت ہو سلب نہ ہو، تو یہ جو احتمال عقلی ہے نہ یہ لفظ کا آگے سمجھے، تو لفظ کا جو مدلول اور مفہوم ہے وہ ہوتا ہے جو لفظ بولنے سے سمجھا جاتا ہے، وہ تو اگلا فتویٰ ہے کہ اگر یہ مفہوم خارج کے مطابق ہے تو یہ جملہ، اگر خارج کے مطابق نہیں ہے تو یہ تو اگلی بات ہے جی، لیکن جو مفہوم ہے وہ تو لفظ سے سمجھا جا رہا ہے، کس سے؟ بھائی لفظ سے سمجھا ہے تو وہ خارج کے مطابق نہیں، تب بھی تو اس کو جھوٹا کہا ہے، لفظ سے سمجھا ہے معنی تو خارج کے مطابق ہے تب بھی اس کو سچا کہا ہے، تو سچا جھوٹا تو اسی لیے کہا کہ پہلے کلام کا مفہوم سمجھا، سمجھنے کے بعد پھر دیکھا کہ خارج کے مطابق ہے کہ نہیں ہے تو پھر جھوٹے اور سچے ہونے کا فتویٰ لگایا جی، اور سمجھ گئے ہیں وگرنہ یعنی اگر یہ مراد نہ ہو تو اگر تو پس نہیں مخفی یہ بات کہ ہمارے قول زید قائم کا مدلول وضعی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیام ثابت ہے زید کے لیے، یہ موجبہ سالبہ بنا لیں، کیا ہوگا کہ قیام کی سلب ہے زید سے، یہی ہوگا جی، اور عدم ثبوت کس کا؟ قیام کا، کس کے لیے؟ فی الواقع لہو اس کے لیے بھئی عدم ثبوت ہے قیام کا زید کے لیے، فی الواقع عدم ثبوت ہے بھئی نہیں ہے ثبوت قیام کا لہو کس کے لیے، کس میں؟ یہ احتمال عقلی ہے، نہ لفظ کا مدلول ہے نہ لفظ کا مفہوم ہے، فَلْيُفْهَمْ چاہیے کہ اس بات کو سمجھا جائے جی، او عدم ثبوت یعنی اے فی الواقع وقول احتمال عقلی یعنی پیدا ہوا ہے من کون دلالت الخبر وضعیہ، جائز ہے کہ اس میں مدلول کا تخلف ہو، کس سے؟ وہ تخلف یہی ہے نا کہ جھوٹ ہو کہ دال تو ہو جو اس کا مدلول ہے نفس الامر میں وہ کوئی نہ ہو جی، جائز ہے جی، ہاں جی شابہ جی، وگرنہ پس نہیں مخفی یہ بات کہ ہمارے قول زید قائم کا مدلول وضعی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیام ثابت ہے زید کے لیے، اور عدم ثبوت قیام کا زید کے لیے واقع میں یہ احتمال عقلی ہے، نہ لفظ کا مدلول ہے اور نہ لفظ کا مفہوم ہے، بس چاہیے کہ پھر معنی کر بل مراد بالحکم ہے، اور مراد حکم سے یہاں کہاں مراد ہے؟ اہل عربیہ کے نزدیک کیا ہے؟ مراد حکم سے یہاں وقوع نسبت ہے یا لا وقوع نسبت، ایقاع اور انتزاع نہیں ہے، اور حکم کا مقصود مخبر کے لیے اپنی خبر سے یہ اس کا جو ہے نا مقصود ہونا کیا فائدے کا فائدہ یا لازم فائدے کا، نہیں مستلزم
لازم یہ کون حکم کے تحقق کو فی الواقع کہ خام خواہ فی الواقع ہو تو تھا، بے لہٰذا یہ کہنا بھی خبر سچی پر یہ تعریف سچی آتی جھوٹی نکل گئی ہے. اور یہ ہے مراد اس شخص کی جس نے کہا ہے کہ بے شک خبر نہیں دلالت کرتی معنی کے ثبوت پر اور معنی کے انتفاع پر. حالانکہ دلالت کرتی ہے، حالانکہ تو یہ مطلب ہے کہ ثبوت انتفاع خارج میں، کس میں؟ خارج میں وہ نہیں دلالت کرتی جی. ہاں جی، وگرنہ بس نہیں باقی یہ بات کہ ہمارے قول زید قائم کا مضمون وضعی اور اس کا مفہوم یہ کیا ہے؟ کہ قیام ثابت ہے زید کی، یہ تو خام خواہ ہے. اور قیام کا عدم ثبوت زید کے لیے واقع فی الواقع یہ لفظ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ احتمال عقلی ہے. نہیں، نہ کہ لفظ کا مدلول ہے اور نہ ہی لفظ کا مفہوم ہے. فَلْيُفْهَمْ وَيُسَمَّى اول ای الحکم الذی یقصد بالخبر فائدته فائدۃ الخبر والثانی والثانی ہے کون المخبر عالم به لازمها اے لازم فائدۃ الخبر. بس نام رکھا گیا ہے اول کا، نام رکھا گیا ہے اول سے مراد کیا ہے؟ یعنی حکم، وہ حکم کے قصد کیا مخبر نے خبر کے ساتھ اس حکم کے فائدہ دینے کا، اس کا نام رکھا گیا فائدۃ الخبر. کیا کیا جی؟ اور نام رکھا گیا ہے اول کا یعنی حکم کا، اس حکم کا کہ جس کے ذریعے مخبر نے خبر دینے کا فائدہ دینے کا، وہ حکم کے قصد کیا مخبر نے خبر کے ساتھ اس حکم کے فائدہ پہنچانے کا مخاطب کو، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اس حکم کا نام سب الاول سے مراد کیا؟ حکم. یہ حکم ہی فائدۃ الخبر ہے. اور دوسرا آگے آ رہے دھیان کریں جی، یہ جی اس کا نام کیا ہے؟ او بے خود رو بھائی سم الاول ہو، ماد نام رکھا گیا اول کا، ثانی کا، اس لیے کہ مستحق لاسم الفائدات وہ ہے کہ وضع کیا گیا اس کے لیے، جس کے لیے لفظ وضع کیے گا سب یہ اس کا نام رکھا جائے جی. اور والے اس میں لازم الفائدات وہ ہے جو اس کا موضوع لا نہیں ہے. یہ تو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب کسی نے کسی کو بات بتائی ہے تو اس سے یہ سمجھ نہیں آ گئی کہ کس کو پتہ ہے تو تبھی تو بتا رہے ہیں نا. حد ہوگی یار کہ جب مجھے تو نے خبر دی ہے کہ ہمارے سواگ کیمپ میں یہ ہوا ہے تو وہاں سے مجھے یہ پتہ نہیں چل گیا کہ تجھے یہ بات، تبھی تو خبر دے رہا ہے تو جی. اے شاباش جی. اچھا جی، اور ثانی سے مراد ہے مخبر کا عالم بالحکم ہونا. مخبر کا اس ثانی کا نام رکھا ہے لازمہا یعنی لازم فائدۃ الخبر. کیا کہ جی؟ اور نام رکھا ہے ثانی کا یعنی مخبر کا عالم بالخبر ہونا، وہ عالم بالحکم یار، عالم بالحکم ہونا، اس کا نام رکھا ہے لازم فائدۃ الخبر. اے شاباش. اور نام رکھا گیا اول کا، سمجھے ہی کس کا؟ اول کا. یعنی نام رکھا گیا حکم کا، وہ حکم کہ قصد کیا ہے مخبر نے آکو یا قصد کیا گیا اس حکم کا خبر کے ساتھ، خبر کے حکم کے فائدہ دینے کا، اس کا کیا نام رکھا؟ فائدۃ الخبر. من کرنے سے دھیان کرے میرا کے پیچھے نہ کر گیا. یعنی نام رکھا گیا حکم کا، وہ حکم کہ قصد کیا ہے مخبر نے خبر کے ساتھ اس حکم کے، کس کو؟ مخاطب کو. اس کا کیا نام رکھا ہے؟ اور نام رکھا گیا ثانی کا یعنی ہونا مخبر کا عالم بالحکم، عالم بالخبر نہیں، عالم بالحکم. اس کا نام کیا ہے؟ لازم اس کا یعنی لازم فائدۃ الخبر. شاباش جی. نام رکھا گیا ہے ثانی کا یعنی ہونا مخبر کا عالم بالحکم، لازم اس کا یعنی لازم فائدۃ الخبر. اے شاباش. اگے لأنه كلما فاد الحكم فاد أنه عالم به. اور پیچھے نا او یقصد جی یعنی وہ کہ قصد کیا متکلم نے مخاطب کو فائدہ پہنچانے کا کس کے ساتھ؟ پس نہیں منافی کہ کبھی نہیں قصد ہوتا اس کے افادے کا، جیسا کہ فی صورت قصد افادت اللازم یہ اعتراض نہیں ہوگا جی.
لأنه كلما فاد الحكم فاد أنه عالم به ولیسا وليس كلما فاد أنه عالم بالحكم فاد نفس الحكم لے لجواز أن يكون الحكم معلوما قبل الإخبار. چلو شارح صاحب فرماتے ہیں، مسئلہ سمجھاتے ہیں، میں دلیل دیتے ہیں، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ جب متکلم فائدہ دے گا نا حکم کا کس کو، تو ساتھ یہ بھی فائدہ دے گا کہ میں بھی اس حکم کو جانتا ہوں، میں بھی، یہ خام خواہ ساتھ ہو جائے گا. کیا کہ جی اس لیے کہ دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ جب کبھی فائدہ دے گا مخبر حکم کا مخاطب کو، تو ساتھ اس بات کا بھی فائدہ دے گا کہ میں بھی اس خبر کو جانتا ہوں. اور ولیسا، اور یہ بات ہمیشہ نہیں ہے کہ جب مخبر فائدہ دے مخاطب کو اس بات کا کہ میں اس حکم کو، اور جائز ہو کہ خام خواہ وہاں نفس حکم کا بھی افادہ ہوگی. جب نفس حکم کا افادہ ہوگا تو دوسرا بھی خام خواہ ہو جائے گا. لیکن جب عالم حکم کا فائدہ عالم بالحکم ہونے کا فائدہ دے گا تو نفس حکم کا بھی فائدہ دے، یہ لازم نہیں ہے. یہ کیوں لازم نہیں؟ جائز ہے کہ جو مخاطب ہے اس کے بتانے سے پہلے حکم کو جانتا ہو. جی تو جب پہلے جانتا ہے تو اب اس سے افادہ تو نہ ہوا کہ ہوا ہے، وہ تو پہلے جانتا، تحصیل اصل لازم آ جائے گی. کیا جی لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جب بھی مخبر فائدہ دے اس بات کا کہ مخبر جانتا ہے حکم کو، تو ساتھ نفس حکم کا بھی فائدہ ہو، کیونکہ جائز ہے کہ حکم جو ہے وہ مخبر حکم جو ہے مخاطب کو پہلے سے معلوم ہے. سمجھا گی جی؟ اے شاباش سے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ان میں نسبت کیا ہے، فائدۃ الخبر اور عالم لازم فائدۃ الخبر. کون؟ تو جہاں فائدۃ الخبر ہوگا وہاں لازم فائدہ الخبر خام خواہ ہوگا، اور جہاں لازم فائدہ تو خبر ہوگا ضروری نہیں ہے. کہ فائدہ تو خبر بھی ہے. تو پھر کون عام ہوا کون خاص ہوا؟ فائدۃ الخبر خاص، اور کیونکہ فائدۃ الخبر لازم فائدۃ الخبر کے بغیر نہیں پایا جائے گا، وہ تو واضح ہے نا. اور جو ہے نا کیا لازم فائدۃ الخبر، یہ فائدۃ الخبر کے بغیر، کیوں؟ مخاطب اگر حکم کو پہلے جانتا ہے تو لازم فائدۃ الخبر تو ہوا ہے لیکن فائدۃ الخبر نہیں ہوا کیونکہ مخاطب پہلے جانتا ہے. جی سمجھے ہی؟ تو فائدۃ الخبر مطلق اور عام مطلق. اے شاباش سے جی، اس لیے کہ شان یہ ہے کہ جب فائدہ دے گا، اور دیکھو نا کلّا ما فادہ، اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ لزوم نہیں ہے بیعتبار ذات العلم و ذات الحکم نہیں ہے، اس لیے کہ نئی تلازم ان کے درمیان ہے، کیونکہ کبھی متحقق ہوگا حکم اور نئی اعتقاد کرے گا اس کا متکلم، بلکہ بیعتبار فائدے کے بائیں معنی کہ اولا کا افادہ ملزومہ ہے ثانی کے افادے کے لیے. جی یہ ہے جی، اس لیے کہ جب فائدہ دے گا مخبر حکم کا کس کو، تو فائدہ دے گا مخبر اس بات کا کہ میں بھی عالم ہوں اس حکم کا. یہ تو خام خواہ ہوگا، یہ تو ساتھ ہو گیا، اور نہیں لازم. سمجھے؟ فاللازم عام، یہ حساب مساوی نہیں اس کے، اور نہیں لازم کہ جب بھی فائدہ دے اس بات کا کہ مخبر عالم بالحکم ہے تو فائدہ دے نفس حکم کا بھی. کیوں؟ واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ حکم معلوم ہو اخبار سے پہلے. آگے اس کی مثال آ رہی ہے. شابہ جی. اس لیے شان یہ ہے کہ جب کبھی فائدہ دے گا مخبر حکم کا، تو فائدہ دے گا اس بات کا کہ میں بھی جانتا ہوں اس حکم کو، اور نہیں لازم کہ جب بھی فائدہ دے اس بات کا کہ میں عالم بالحکم ہوں، تو فائدہ دے نفس حکم کا بھی. واسطے جائز ہونے اس بات کے کوئی یکون مصدر بنا دے، واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہونا حکم کا معلوم، واسطے جائز ہونے حکم کے کہ معلوم ہو، واسطے جائز ہونے اس بات کے واسطے جائز ہونے اس بات کے
کہ ہونا حکم کا معلوم کہ ہونا حکم کا معلوم اخبار سے پہلے، اخبار سے نہیں سمجھ آئی؟ بھی خبر دینے سے پہلے حکم کیا ہے؟ معلوم ہے جی، کما فی کما فی قولنا لمن حفظ التوراۃ قد حفظ التوراۃ کہتے ہیں کہ جیسا جس بندے نے تورات یاد کر لی ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ جو کچھ میں نے یاد کیا ہے یہ کیا ہے، او بے نستور، اسے یہ پتہ ہے، تو اسے یہ کہنا قد حفظت التورات، یہ خبر ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب یہاں لازم فائدۃ الخبر تو ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے میں نے تورات یاد کی ہے جی۔ اب صرف یہاں یہ ہے کہ بیٹا مجھے پتہ ہے کہ تو نے کیا کر لی ہے، سنیں جی اے شاباش سے جی، میں چاچا کا بھتیجے نے ماشاء اللہ میرے بھتیجے نے قرآن پاک یاد کر لے جی، یہ لازم فائدۃ الخبر ہے جی۔ کیا ہے؟ فائدۃ الخبر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کو پتہ ہے جی، یہ لازم فائدۃ الخبر ہے کہ مجھ غریب کو بھی پتہ ہے، جیسا کہ ہمارے قول میں اس شخص کے لیے جس نے تورات یاد کی ہے، کیا کہ قد حفظت التورات، ہاں جی شاباش جی، جیسا کہ ہمارے قول میں اس شخص کے لیے جس نے تورات یاد کی ہے قد حافظ التوراۃ اگے وتسمیۃ مثل هذا الحکم فائدۃ القدر بناء علی انہ من شانہ ان یقصد بالقدر ویستفاد منہ۔ بس سوال ہے کہ جب مخاطب کو پہلے پتہ ہے، مخاطب کو تو اب اس کا نام رکھنا کہ یہ حکم ہے جس کا فائدہ دیا ہے، لازم فائدۃ الخبر کی، پہلے ذرا واپس آنا، لازم فائدۃ الخبر تب ہوگا جب پہلے فائدۃ الخبر ہوگا، جب پہلے فائدہ تو تب ہوگا نا یہ فائدۃ الخبر کا لازم ہے جی، وہ ملزوم ہوگا تو لازم ہوگا نا، یہ جو لفظ ہے کون سا؟ لازم، یعنی فائدۃ الخبر کا لازم، تو تب یہ تو اس کو پہلے پتہ ہے فائدۃ الخبر تو ہے ہی کو نہیں ہے، تو اس کو فائدۃ الخبر کا لازم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ جو ہے لازم فائدۃ الخبر یہ تب ہوگا جب پہلے فائدۃ الخبر ہوگا، تو اس کو فائدۃ الخبر حالانکہ اس کو فائدۃ الخبر تو ہوا ہی نہیں ہے، تو اس کا اشارے صاحب فرماتے ہیں پتر جنیاں بھی خبراں نے انہاں دی شان وچوں تو ہے ہی ہے نا کہ وہ کسی نو فائدہ پہنچا سکدیاں نے جی، کہ کوئی نہیں، اگر فرض کریں بھی اس کو یہ بات پتہ نہ ہوتی یا یہ اس کو بتائے جس کو پتہ نہ ہو تو فائدۃ الخبر ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ کہ ہر خبر کی شان سے یہ ہے کہ وہ فائدۃ الخبر دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی، جس کو نہیں پتہ اس کی نسبت سے کیا ہوگا، وہ اس اعتبار سے اس کو کہا لازم فائدۃ الخبر، کہ اس خبر کی شان سے یہ ہے کہ اس کا افادہ ہو سکتا ہے۔ کیا جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خبر کی شان سے یہ ہے کہ اس خبر کا مخاطب کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سنیں جی، او نام رکھنا اس حکم کی مثل کا لازم کا کیا نام رکھنا؟ لازم فائدہ وہ فائدۃ الخبر، یہ بنا ہے اس بات پر کہ یہ جو خبر ہے اس خبر کی شان سے یہ ہے کہ قصد کیا جائے فائدۃ الخبر کا خبر کے ساتھ، سنیں جی، قصد کیا جائے خبر کے ساتھ اور ویستفاد منہ، اور اس سے فائدہ دیا جائے، یہ اس کی شان سے یہ ہے، اگرچہ اس وقت مخاطب کو پتہ ہے لیکن اس کی شان سے تو یہ ہے نا کہ کسی اور کو بتایا تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ لازم خبر، سمجھے ہی؟ او بے خود نو او ہے سو قیلا، جب کہ کہا گیا کہ لازم فائدۃ الخبر اور قول اس کا مثلو، یعنی تسمیہ اس حکم کا اور وہ جو اس کا مماثل ہے جی، اور مراد اس حاضر الحکم سے حکم بحفظ، یہ جو تورات اس نے یاد کر لی تو اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حکم، اور مراد ما سے کیا ہے؟ ما صالح ہو، جو اس کا مماثل ہے، ہر حکم جو ہو معلوم خبر دینے سے پہلے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟
لازم فائدۃ الخبر، اس کو فائدۃ الخبر کیوں کہتے ہیں؟ تو اشارہ کیا اس جملے کے ساتھ جواب کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ تورات کا یاد کرنا تو معلوم ہے، تو نہیں فائدہ حاصل کیا اس نے خبر سے، اور نہ ہی متکلم نے افادے کا، تو کیسے نام رکھا اس کا؟ تو حاصل جواب یہ ہے کہ نہیں مراد فائدے سے وہ جو مستفاد ہے خبر سے ابھی بالفعل، بلکہ مراد خبر سے شان اس کی یہ ہے کہ اس سے فائدہ پہنچایا جا سکے۔ وہ سمجھ گئے ہو؟ چل میں نکیو، اور نام رکھنا اس حکم کی مثل کا فائدۃ الخبر، کیا بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اس خبر کی شان سے یہ ہے کہ قصد کیا جائے خبر کے ساتھ اور فائدہ پہنچایا جائے اس خبر سے، کس کا؟ حکم کا۔ شابہ جی۔ اور نام رکھنا اس حکم کی مثل کا فائدۃ الخبر مبنی ہے اس بات پر کہ اس خبر کی شان سے یہ ہے کہ قصد کیا جائے حکم کا خبر کے ساتھ اور فائدہ پہنچایا جائے اس سے۔ شابہ جی۔ والمراد بکونہ عالما بالحکم اصول صورت الحکم فی ذہنہ۔ یہ پھر سوال کا جواب ہو دیکھ حاشیے تے والمراد بکونہ ہی، نظر آئی؟ جواب ہے منع سے جو وارد ہے ملازمے پر، کیڑا؟ کہ جب بھی افادۃ الحکم ہوگا تو فائدہ دے گا کہ میں بھی اس کا، منع کی تقریر یہ ہے کہ ہم اس ملازمے کو یعنی نہیں تسلیم کرتے یہ بات کہ جب بھی وہ حکم کا فائدہ دے گا تو فائدہ دے گا کہ میں بھی۔ جائز ہے کہ مخبر خبر دے ایسی شے کا کہ عالم اس کے خلاف کا ہو۔ فائدہ دے رہا ہے زید قائم ان کا، تو اس کو تو پتہ ہے زید کھڑا کوئی نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سمجھائیے جی۔ یا وہ اس میں کیا ہو، شاک متردد ہو، یا ظانن لہو، یا متواہم ہو، تو اب لازم فائدۃ الخبر کوئی نہیں ہے جی۔ یہ جو کہا کہ جب بھی فائدۃ الخبر ہوگا تو خام خواہ کہ میں بھی اس کو جانتا ہوں، میں بھی، یہ خام خواہ ضروری نہیں ہے جی، یہ ضروری، لہذا نسبت عموم خصوص مطلق کی نہیں بن سکتی، تو لازم فائدۃ الخبر بھی نہ جو کیا ہے فائدۃ الخبر ہو، لازم فائدۃ الخبر بھی نہ ہو، جائز ہے۔ جیسے یہ نا کہ لازم فائدۃ الخبر ہو تو فائدۃ الخبر نہ ہو کہ پہلے جانتا، اس طرح یہ بھی جائز ہے کہ کیا فائدۃ الخبر ہو لازم فائدۃ الخبر تھا، کہ فائدۃ الخبر اس کو تو بات بتا دی ہے، لیکن آپ اس کے ذہن میں جو کچھ بتایا ہے ثبوتی یا سلبی اس کا خلاف ہے، یا اس میں تردد ہے، یا اس میں ظن کرنے والا ہے، تو اب لازم فائدۃ الخبر کوئی نہیں ہوگا۔ افادۃ الخبر تو ہو گیا ہے لیکن نہیں ہوا، وہ سمجھے ہی؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیا ہے، اس کا حاصل الجواب ہے نا بے، حاصل الجواب کہ ان ھذا المنع، یہ منع وارد نہیں ہے مگر جب کہ ہم یہ کہیں کہ مراد علم سے اعتقاد جازم مطابق، کہ متکلم مخاطب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو نسبت خبری ہے یہ میرے نزدیک نفس الامر میں جازم واقعہ کے مطابق ہے، یہ معنی کریں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس نے خبر دی ہے لیکن اس کے وہ واقعہ میں اس کو پتہ ہے کس طرح نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کو شک ہے، تو اب افادۃ الخبر میں لازم فائدۃ الخبر کوئی نہیں ہے، یہ تب ہے اگر ہم یہ معنی کریں کس کا لازم، کیا معنی کریں کہ وہ کیا مراد ہے، علم اعتقاد جازم مطابق، حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ مراد علم سے ہے اس حکم کی صورت کا حصول مخبر کے ذہن میں، مخبر کے، اور یہ تو ضروری ہے بھئی جب زید قائم کسی نے بولا ہے، جھوٹ ہی بولا ہے لیکن زید قائم جب بولیں گے تو اس کا معنی ذہن میں ہے کہ کوئی نہیں، یہی مطلب ہے لازم فائدۃ الخبر، صرف اتنی ہی بات ہے، سمجھو یار۔ اصل یہ سارا زور لگا رہے ہیں کہ جو جھوٹی خبریں ہیں وہ اس میں داخل ہیں، ساری فائدۃ الخبر میں بھی داخل ہیں، اور کہ لازم فائدۃ الخبر کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ بھی کہ بھی اس علم سے یہ مراد ہو کہ اس کا عالم ہونے کا مطلب ہے کہ نفس الامر میں مجھے یقین ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے، یہ نہیں مراد، بلکہ مطلب ہے کہ میں تجھے جو فائدہ دے رہا ہوں کہ اس جملے کا یہ معنی ہے، اس کا مفہوم میرے ذہن میں بھی ہے، اس کا مفہوم یہ مطلب ہے۔ تو جھوٹی بات کا مفہوم تو ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، جب جھوٹ جو بول رہا ہے تو اس کو پتہ ہے نا میں کیا بول رہا ہوں جی، یہی جو پتہ ہے کیا بول رہا ہوں یہی مفہوم ذہنی ہے۔ نہیں سمجھا میرا کچھ لگ دیا کہ بھئی وہذا ضروری ہونا چاہیے، تو ضروری ہے جی کہ فی کل عاقل جو کہ خبر کے درپے ہے، برابر ہے کہ اس کا اعتقاد کرنے والا ہو اعتقاد جازم یا غیر جازم یا غیر معتقد بالکل، یا اس کے خلاف کا معتقد ہو، لیکن اس کا مفہوم تو ذہن میں ہے کہ کوئی نہیں۔ تو علم کا اطلاق اس پر یہ حکماء کی اصطلاح ہے اور مشتہر بین الناس ہے، بھی عام طور پر بھی سب پر شامل ہوتا ہے جی۔ اے شاباش سے امتحان کر ادھروں۔ اور مراد مخبر کے عالم بالحکم ہونے کے ساتھ حکم کی صورت کا حصول مخبر کے ذہن میں اور بین السطور برابر ہے کہ اس کے اعتقاد کے، سمجھیے گل یہ ہے کہ اس کا مفہوم ذہن میں ہے جی۔ ہاں جی شابہ۔ اور مراد مخبر کے عالم بالحکم ہونے کے ساتھ حصول ہے حکم کی صورت کا مخبر کے ذہن میں، یہ مراد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بتانا ہے کہ یہ جو میں نے تجھے حکم بتایا ہے نفس الامر میں مجھے اس کا اعتقاد ہے، پکی بات ہے، یہ نہیں ضروری، بلکہ اس کا جو مفہوم ہے میرے ذہن میں حاصل ہے جی، میں اس کا معنی جانتا ہوں، اے مطلب ہے۔ وہاں ہونا اور یہاں ابحاث شریفہ ہیں، سخاوت کی ہم نے ان کے ساتھ شرح میں اور متول میں جی۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ بچ 5-7 سوال نے، سوال یہاں سے پیدا ہوئے کہ یا مخبر سے مراد کیا ہے، مخبر سے مراد کیا ہے، اور باقی عام طور پر مخبر جب خبر دینا چاہتا ہے تو یا یہ ہوتا ہے کہ وہ مخبر کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ مخبر کو اس بات کا پتہ نہیں تو اس کو بتا رہا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے، اور اس میں خام خواہ دوسری بات لازم آ جائے گی کہ مجھے بھی پتہ ہے، اور اگر مخاطب پہلے جانتا ہے تو پھر اس کو وہ خبر دے رہا ہے، تو اب صرف لازم فائدہ الخبر ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے۔ باقی سارے کیس میں یہ ضروری نہیں کہ خام خواہ وہ نفس الامر کے مطابق ہو جائے، وگرنہ جھوٹی پھر جھوٹ جو ہے وہ خبر سے نکل جائے گا۔ حالانکہ خبر کی 2 قسمیں ہیں، کیا؟ صادق اور کاذب جی۔ تو اس لیے یہاں بار بار لفظ، ان کا معنی، ذہن، یہاں تک بات کو رکھا ہے، نفس الامر کے ساتھ نہیں جوڑا ہے جی یہ، اور سمجھے ہی نفس الامر کے ساتھ جوڑیں گے تو پھر تو خرابی لازم آ جائے گی۔ صرف پوری بحث کے اندر یہ بات ہے کہ یہ جو کچھ ہے اس کو فائدہ پہنچانا ہے یا لازم ہے، یہ کلام کا مفہوم اور اس کا معنی اور ذہن میں جو کچھ ہے اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہے۔